اتنی ضروری ہوتی ہے. ہمارا آستانہ وہ آستانہ ہے. ہمارے شیخ کامل وہ شیخ کامل ہیں جن کا سلسلہ فیض آپ کی ذات بابرکات سے ہوتا ہوا ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک نسبتوں سے پہنچتا ہے. میرے شیخ کامل آپ کا ہاتھ پکڑ کے قبلہ بابا جی سرکار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے سلسلہ فیض ہوتا ہوا حضور غوث اعظم کی کچہری میں دے دیتے ہیں. حضور غوث آپ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کی کچہری میں دے دیتے ہیں. مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے دست پاک میں دے دیا کرتے ہیں. تو بیعت کرنا اور بیعت ہونا یہ بڑا عظیم منصب ہے. قرآن کریم نے اس پہ بیان بھی فرمایا ہے. حدیث مصطفیٰ بھی اس پہ دلالت کرتی ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا شیطان مرشد, وہ پھر شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے. آئیے یہ فیض کا در کھلا ہے. قادری چشمہ میرے شیخ کامل کی صورت میں خیرات قادریہ کو بانٹ رہا ہے. آؤ میرے شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مدینے والے کی وہ بیعت اور تجدید بیعت کر لو. آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق توبہ کرنا سنت صحابہ بھی ہے, محبوب کریم کا حکم بھی ہے. یہ بیعت ہوتی یہ ہے کہ ایک ولی کامل کو درمیان میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا. تو کون کون بیعت کرنا چاہتا ہے؟ جو بیعت کرنا چاہتا ہے نئے پیر بھائی ہیں وہ اپنا نام قبلہ قاری فیض رسول قادری بٹخیلوی صاحب کو لکھوا دیں. انشاءاللہ نماز عصر کے بعد, اچھا ماسٹر فیاض صاحب کو لکھ رہے ہیں, عصر کی نماز کے بعد میرے شہنشاہ جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ جو ہے اس سے شروع فرمائیں گے. یہ سلسلہ بیعت گلی کوچوں میں ہم کریں, پیر بھائیوں تک یہ سلسلہ فیض آگے پہنچانے کی جستجو کریں تاکہ قیامت کا دن ہو آقا کریم کے غلاموں میں سب سے کثیر تعداد جو ہو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی کی ہو, اور غوث اعظم پاک کے محبین میں سب سے عظیم تعداد شہنشاہ بٹخیلہ کے غلاموں کی ہو. آئیے نعوذ میں اپنے سائیوں کے حکم کے مطابق استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد کاشف قادری بٹخیلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ آپ آستانہ علیہ بٹخیلہ شریف کی مسجد کے مصلح کے ہی نہیں ہے بلکہ یہ مصلح ہماری مساجد کی امامت اور ہماری مساجد کی رہبری کرتے ہوئے ہمیں بھی ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے. جو اس مصلح پہ امام کھڑا ہے وہ بھی قبلہ شہنشاہوں کے حکم کے مطابق ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قبلہ امام صاحب کے لیے نعرہ لگائیے گا. سارے بھائی بیٹھے ہیں, اتنے دوست بیٹھے ہیں کو بیٹھے ہیں خاموشی سے. آپ سے گزارش ہے سائیوں کے حکم کے مطابق بیٹھیں. نعرہ تکبیر. ارے بابا جو دعا لینا چاہتا ہے سائیوں سے, جو چاہتا ہے میں سائیوں کے قریب آ کے سائیوں کے کان میں اپنی التجا پیش کروں وہ بے فکر ہو جائے. توجہ شہنشاہ بٹخیلہ کے مزار کی پہ اور اپنی آرزو میں لے کے آئے. سائی بھی جانتے ہیں سائیوں کے شہنشاہ بھی آپ کی آرزو کو جانتے ہیں. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں آتے تو جھنڈے بنا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال, نعرہ توحید, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ بٹخیلہ شریف, شہنشاہ بٹخیلہ شریف, قبلہ صاحبزادہ والا شان, صاحبزادہ والا شان, صاحبزادہ والا شان, صاحبزادہ والا شان, آستانہ علیہ قادریہ بٹخیلہ شریف. قبلہ مفتی کاشف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنا. بابا جی سرکار فرماتے ہیں جس کا دم شدہ سامان جس نے لینا ہے وہ اس دوسری جانب سے اپنا دم شدہ سامان جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں خاموشی سے بیٹھے آہستہ آہستہ جاتے ہیں. سائیوں نے بڑا محبت نامہ جو ہے وہ آپ کے لیے فرمایا اور وقت جو ہے وہ دم کے لیے دیا. تو اب آپ سے گزارش ہے ذرا محبت کرتے ہوئے ادب کو ملوز خاطر رکھیے گا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے.